بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف خالد بن ولید دیگر مسلمانان، اما بعد، میں اس ذات پاک کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں ہر حالت میں، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، خداوند تعالی سے ڈرنے، مسلمانوں سے نرمی کرنے، ان کی طاقتوں کے موافق کام لینے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے اور ہر ایک کام میں ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ خداوند تعالی نے جو تمہیں فتوحات بخشی، تمہاری مدد فرمائی اور کفار کو ہزیمت دی، اسے سن کر میں بہت خوش ہوا۔ تم اپنے گھوڑوں کو برابر بڑھاتے چلے جاؤ حتیٰ کہ تم کفار کے ممالک فتح کرتے کرتے شام کے باغات تک پہنچ جاؤ، اور خداوند تعالی اس کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرا دیں۔ اس کے بعد حمص اور معرات کی طرف بڑھو اور پھر انطاکیہ کی جانب۔ تم اور تمہارے ساتھیوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمہارے پاس بہادران یمن، شیران نخا اور سرداران مکہ کو بیچ رہا ہوں۔ عمر بن معد یکرب اور مالک اشتر تمہارے کاموں میں زیادہ مددگار اور معاون ثابت ہوں گے۔ جس وقت تم بہت بڑے شہر پہاڑوں والے یعنی انطاکیہ پہنچو تو بادشاہ ہرقل چونکہ وہیں مقیم ہے، اگر وہ تم سے مصالحت چاہے تو تم صلح کر لینا، اور اگر لڑائی کے لیے آمادہ ہو تو پھر تم بھی جنگ کرنا، اور جب تک مجھے نہ لکھو پہاڑوں کے دروں میں نہ جانا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کی موت قریب ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ والسلام۔ آپ نے اس کو مألوف کر کے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ثبت فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن بن حمید العجمی کے سپرد کر کے فرمایا کہ تم ہی شائع کے قاصد تھے، تم ہی اس جواب کو بھی شام تک پہنچاؤ۔ حضرت عبد الرحمن یہ خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور منازل قطع کرتے کرتے شام تک پہنچ گئے۔ رافع بن عمیر کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنا عریضہ روانہ کیا تھا، اس کے بعد ہی آپ نے فوراً دمشق کی طرف کوچ کر دیا تھا۔ اہل دمشق نے جس وقت اپنے دلیروں اور شجاعوں کے قتل اپنے لشکر جو ہرقل نے اجنادین سے روانہ کیا تھا اس کی ہزیمت کی خبر سنی تو خوف کے مارے قلعہ بند ہو گئے۔ گاؤں اور قریوں کے باشندے اپنے اپنے دیہات اور بستیوں کو چھوڑ کر دمشق میں پناہ گزین ہوئے۔ قلعہ کا سامان درست کیا، تلواریں، ڈھال اور نیزے اور منجنیق شہر پناہ کی دیواروں پر نصب کیے، نشانات اور صلیبوں کو گاڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں اس وقت پہنچے جب یہ بالکل محفوظ ہو چکے تھے۔ آپ کے لشکر کے ساتھ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار لشکر، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ ایک ہزار فوج لے کر پہنچ گئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی 2000 کی جمعیت لے کر آوردہ ہوئے۔ اہل دمشق نے جس وقت مسلمانوں کی فوج ظفر موج کو دریا کی طرف امنڈتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت کا اب کافی یقین ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر کے مقام میں جو دمشق سے نصف میل کے فاصلے پر تھا پڑاؤ کیا۔ جس وقت آپ یہاں فروکش ہوئے تو آپ نے امرائے اور سرداران لشکر کو بلا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نصرانی رومی
قوم نے ہمارے پھر جانے اور دوسری طرف چلے جانے کے بعد کیسی غداری اور کس طرح کا ہم پر خروج کیا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر باب جابیہ پر پڑاؤ کریں اور اس قوم کو کسی طرح مہلت اور امان نہ دیں تاکہ وہ آپ کو کسی قسم کا مکر و فریب نہ دے سکے۔ آپ کسی حالت اور کسی وقت میں اپنے مقام کو نہ چھوڑیں، باب جابیہ سے ذرا فاصلہ پر رہیں اور لگاتار ایک دوسرے کے بعد ان کی طرف تھوڑا تھوڑا لشکر بھیجتے رہیں تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی معرکہ آرائی کر کے ان کو مہلت نہ لینے دیں۔ اس کام میں فوج باری باری اور نوبت کے ساتھ روانہ کرتے رہیں۔ اس مقام پر زیادہ دنوں ٹھہرنے اور ان کے قلعہ بند ہونے سے دل تنگ ہونے اور جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا صبر کریں، ہمیشہ صبر کے بعد ہی فتح ہوا کرتی ہے۔ البتہ اپنی جگہ اور مقام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں اور اس قوم کے مکر و فریب سے بچتے رہیں۔ آپ نے کہا بہت بہتر، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے چوتھائی لشکر ساتھ لیا اور باب جابیہ پر ڈیرے ڈال دیے۔ آپ کے واسطے دروازے سے ذرا فاصلے پر طائفی چرم کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ابو محمد عبداللہ بن حجاز انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت رافع بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو دمشق کی اس لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل تھے، پوچھا کہ اس وقت جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رومیوں کے مال غنیمت میں سے جو انہیں اجنادین، بصرہ، شخورا اور فتح حوران سے حاصل ہوا تھا، ہزاروں خیمے موجود تھے۔ پھر اس کی کیا وجہ کہ طائفی چرم کا خیمہ ان کے لیے نصب کیا گیا اور وہ خیمے یوں ہی جوں کہ توں ان کے پاس رکھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی فروتنی عاجزی اور کسرہ نفسی تھی تاکہ وہ زینت دنیا اور اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نیز یہ کہ رومی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان کسی دنیوی خواہش اور ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ اپنے خدا کی خوشنودی طلب، آخرت اور دین کی نصرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بیٹا، مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ جس وقت وہ رومیوں کے کسی شہر میں ٹھہرا کرتے تھے، اپنے قدیمی خیمے علیحدہ قائم کر کے ان سے فاصلے پر ان خیموں کو نصب کیا کرتے تھے۔ ان خیموں کے پاس محض گھوڑے، اسلحہ، زرہیں، پیش قبض ڈھالیں رکھ دی جایا کرتی تھیں اور بس ان کے پاس کوئی شخص جا کر نہیں پھٹکتا تھا۔ اگر کبھی اتفاقیہ ہم میں سے کوئی شخص بارش میں بھی بھیگ جاتا تھا تو چونکہ ان میں کبھی خالص خدا کا نام نہیں لیا گیا تھا، اس لیے ان خیموں میں کبھی پناہ نہیں لیتا تھا۔ یہی حال ہتھیاروں کا تھا کہ نہتے دشمن کے سامنے چلے جاتے تھے مگر انہیں استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمان خرمے کی گھٹلیوں کو دھاگے میں پرو کر بجائے ذرہ کے کام لے لیتے تھے۔